وحی یوحا، وہ تو جب بولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق بولتے ہیں، وحی الہی کے مطابق بولتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ آپ اندازہ لگائیے مقام مصطفیٰ، اور میں بہت آسان تقریر کرنے کا عادی، عموماً میری تقریر علماء کے لیے نہیں عوام کے لیے ہوتی، یہ تو علماء کی مہربانی کہ وہ تشریف لائے اور جلوہ گر۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، لفظ قرآن کہتے ہی ہمارا ذہن اس طرف جاتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اور جب ہم کہتے ہیں حدیث، فوراً ہمارا ذہن جائے گا یہ حضور علیہ السلام کا کلام، یہ حدیث مصطفیٰ، یہ قول رسول، یہ سب آپ جانتے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ہم کہیں قرآن تو ہم مان لیتے ہیں کلام الہی، جب ہم کہیں حدیث ہے ہم کہیں گے کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے غور کیا کہ بولنے والا تو ایک ہے مگر کلام دو؟ ابھی غور کیا آپ نے؟ بولنے والے تو ایک لیکن کلام دو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرمائے تو اپنے حبیب کی زبان سے، پیارے مصطفیٰ کہیں تو بھی اپنی زبان سے۔ اب اگر حضور ہمیں نہ بتاتے کہ یہ قرآن مجید ہے، ہمیں پتہ لگتا؟ یہ میں ان کو اشارہ کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے اور کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ بتایا کس نے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید؟ اگر حضور نہ بتاتے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، کیا ہمیں پتہ لگتا؟ ہمیں پتہ چلتا کہ کلام مجید ہے، قرآن مجید ہے؟ ہمیں پتہ تو نہیں لگتا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے بتانے والے بھی پیارے مصطفیٰ، اور خود کلام کریں اپنی زبان سے، وہ احادیث مقدسہ۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ ہے تو بولنے والے ایک، کلام دو ہیں۔ ہم نے شاید پہلے بھی کہا، لوگ کہتے ہیں کہ احادیث مقدسہ پر کوئی توجہ نہ دی جائے، ذریعہ رب گفتگو ہے، اسے اٹھا کر دریا میں ڈال دیا جائے۔ ہم نے کہا بڑی عجیب بات ہے کہ احادیث مقدسہ تو آپ کی ہیوسٹن میں بھی ہوں گی، پورے امریکہ میں ہیں، سعودی عرب ہے، عرب امارات، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان وغیرہ وغیرہ، کہاں کہاں سے اٹھا کر سمندر میں ڈالا جائے۔ ہم نے آسان طریقہ یہ نکالا، اسی ایک ہی کمبک اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا جائے، تو کتنا آسان کام۔ تو لوگ اس طریقے سے ہتک اور یہ کر کے، اور اس کے بعد قول رسول سے اپنی توجہ ہماری آپ کی ہٹانا چاہتے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ قول رسول ہی پر آج گفتگو کی جائے۔ قول رسول کی اہمیت کیا ہے اور قول رسول عزیزان گرامی کیا؟ کچھ تو آپ نے ترجمے کے ضمن میں یہ سن لیا کہ زبان ایک ہے پیارے مصطفیٰ کی، بولنے والے دو ہیں۔ حضور ہی فرماتے ہیں یہ قرآن ہے، مان لیتے ہیں قرآن مجید۔ حضور فرماتے ہیں میری حدیث ہے، مان لیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام۔ ایک دوسری طرف آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں، آدمی کی خوبی یہ ہے کہ آپ کہیں صاحب یہ بہت بولتا ہے، بڑے دلائل بڑے براہین سے بولتا، یہ صفت اس کی بڑی مشہور ہے، لیکن آئیے مقام مصطفیٰ پر گفتگو کر رہا ہوں تو ایک عجیب نقطہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام احادیث کی جو اقسام ہیں ان میں ایک قسم تو یہ ہے کہ قول رسول حضور علیہ السلام بولیں، آپ نے کچھ فرمایا نہیں، راوی کہتا ہے حضور کا چلنے کا طریقہ یہ تھا، وہ بھی حدیث، کھانے کا طریقہ یہ تھا، یہ بھی حدیث، پینے کا طریقہ یہ تھا، یہ بھی حدیث، سونے کا طریقہ یہ تھا، یہ بھی حدیث، اٹھنے کا طریقہ یہ تھا، یہ بھی حدیث، چلنے کا طریقہ یہ تھا، یہ بھی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور حضور خاموش ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ علماء سے پوچھئے کیا مطلب ہوا کہ حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی بات کی جائے، اگر وہ درست نہ ہوتی تو حضور سکوت نہیں فرماتے۔ ایک مثال دیتا ہوں ضمناً، حضور ایک دسترخوان پہ جلوہ گر ہے، ایک بچہ بیٹھا ہوا، اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر حضور کی رکابی سے ایک نوالا اٹھانا چاہا، حضور نے فوراً اسے روک دیا، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ کیوں؟ کہ یہ ایک دسترخوان کی وزاداری کے خلاف کہ آدمی خود بیٹھ کر کسی کی رکابی میں سے نوالا اٹھائے، تو اتنی غلطی کو بھی حضور فراموش نہیں کرتے۔ حضور کے سامنے کوئی غلط بات ہو فوراً حضور علیہ السلام اس کو ٹوک دے، اور نہ ٹوکے وہ حدیث تقریری بن جائے۔ لیجئے نتیجہ یہ نکلا کہ میرے آقا چلیں تو حدیث، پھریں تو حدیث، اللہ اکبر بیٹھیں تو حدیث،
کھانا کھائیں تو حدیث، پیئیں تو حدیث، ارے بولیں تو حدیث، چپ رہیں تو حدیث، بولیں تو بھی حدیث اور خاموش ہو جائیں تو بھی حدیث. یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آئیے قول رسول کی اہمیت. قرآن مجید کی 2 آیت آپ سن چکے، میں سورہ یوسف کی چند آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا. آپ نے سنا یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کا بہت علم رکھتے، اور اس امت میں حضرت محمد ابن سیرین رضی اللہ عنہ تعبیر کا بڑا علم رکھتے تھے. ان کی تصنیف تعبیر رؤیا، خواب کی تعبیر پر سب سے بڑی کتاب حضرت علامہ محمد ابن سیرین. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر، خواب کی تعبیر رؤیا کا علم عطا فرمایا. آدمی کہیں شہرت حاصل کر لے، بلندی پر پہنچ جائے، کچھ لوگ جلنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر، یہ مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. ایک بادشاہ تھا، ایک عالم دین کو اور علماء کو بہت نوازا کرتا تھا. جب آ رہے نظرانے دے رہا، وزیر صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی. ایک دن انہوں نے سوچا کوئی مولوی آئے، اس سے کوئی اہم مسئلہ پوچھا جائے تاکہ پتہ لگ جائے کہ کتنے پانی میں. ایک دن مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ نے انعام اکرام سے نوازا. وزیر اعظم نے کہا مولانا ایک مسئلہ ذرا بتائیے. کہا کیا مسئلہ؟ کہنے لگے یہ بادشاہ سلامت کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ سمجھ گئے مولانا، تاڑ گئے. کہنے لگے بھائی بادشاہ سلامت کی ہتھیلی میں اس لیے بال نہیں ہیں کہ یہ بہت مخیر، دیتے ان کی ہتھیلی کے بال گھس گئے. اچھا مولانا آپ کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگے میاں بڑے سیدھے آدمی ہوں، تم ان کے دیتے گھس گئے، میرے لیتے گھس گئے. اچھا اس نے فوراً پیترا بدلا. کہنے لگے اچھا مولانا یہ بتائیے کہ بادشاہ کے تو دیتے گھس گئے، عالم کے لیتے گھس گئے، تو میرے ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں؟ کہنے لگے کمال تم بھی بڑے سیدھے آدمی ہو، بادشاہ کے تو دیتے گھس گئے، میرے لیتے گھس گئے، تمہیں کچھ نہیں ملتا تو ہاتھ ملتے گھس گئے. تو یہ عموماً لوگ جو ہیں وہ ایسے ہر دربار میں ہوا کرتے ہیں کہ جو تنقید کا نشانہ. عزیزان گرامی اب کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام نے بلندی حاصل کر لی تعبیر رؤیا میں. 2 حاسدین آئے، انہوں نے کیا ڈرامہ کیا؟ یہ پورا قرآن مجید سورہ فاتحہ موجود ہے، علماء کرام یہاں موجود ہیں. کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ آپ خواب کی تعبیر کا علم رکھتے، میرا عنوان آپ کے ذہن میں رہے، میں چاہے ہنسی کی بات کروں مگر اپنے عنوان پر بالکل قائم رہوں گا، بالکل، تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے. کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ آپ خواب کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں. کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا. کہنے ہم نے دونوں نے ایک خواب دیکھا. کہا بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ اس نے اپنا خواب بتایا. آپ کا ٹائم بچانے کے لیے مجھے اور بھی گفتگو کرنی، اپنا خواب بتایا. دوسرے نے کہا تم نے کیا خواب دیکھا؟ انہوں نے اپنا خواب بتایا. آپ نے ایک کو فرمایا کہ تو کسی دربار میں ساتھی لگے گا، اور دوسرے سے کہا تجھے پھانسی ہو جائے گی، تجھے سزائے موت ہو جائے گی. اب جب دونوں نے تعبیر سن لی، خوب ہلنے لگے، ہو جمالو کرنے لگا. پتہ لگ گیا آج کیا آپ خواب کی تعبیر کا کتنا علم رکھتے ہیں. کہا ہم نے تو سرے سے کوئی خواب دیکھا ہی نہیں اور آپ نے تعبیر بتا دی. تو بتا رہا کہ آپ تعبیر جب بتائی تو معلوم ہوگا آپ خواب کی تعبیر کا علم نہیں رکھتے. خوب ہنس ٹھٹا. اللہ کے نبی سے ٹھٹا اور مذاق بے ادبی سے اللہ تعالیٰ بچا. الحمدللہ اہل سنت جماعت اس سے بچے ہوئے. اب دیکھیے اللہ کے نبی کو جلال آ گیا، سنے قول رسول کی اہمیت. فرما اچھا تو تم نے خواب نہیں دیکھا؟ تم نے بھی خواب نہیں دیکھا. تم سے میں نے کیا کہا کہ تم شاہی کسی دربار میں ساقی لگو؟ تم سے کیا کہا کہ تمہیں سزائے موت دی جائے گی؟ فرما تم نے اگرچہ خواب نہیں دیکھا مگر سنو، ہوگا وہ جو یوسف کی زبان سے نکلا، وہی ہوگا جو میری زبان سے نکلا. مذاق کرنے آئے، ٹھٹا کرنے کے لیے آئے. یہی ہوا کہ ایک کو ساقی لگا، دوسرے کو پھانسی لگی. اللہ اکبر. تو آپ نے دیکھا جو اللہ کے نبی کے دہن سے نکل جائے وہ عزیزان گرامی پتھر کی لکیر. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری دم میں، جو چاہے کری دوڑ شاہ تیرا. کہ جو دہن سے نکل جائے وہ پتھر کی عزیزان گرامی لکیر.
اب آئیے قرآن کے بعد اب آئیے حدیث شریف. علماء موجود ہیں. ابو داؤد شریف کتاب العلم اس میں حدیث موجود ہے. مشکات کے بھی غالباً کتاب العلم میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، یہ عبداللہ ابن عمر نہیں، یہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں ہوتا، جو کلمہ حدیث کا نکلتا میں اسے لکھ لیا کرتا. کیا مطلب ہوا کہ لکھنے کا رواج یہ بہت پرانا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 200 بار 300 400 سال کے بعد لکھی گئی. ارے پورا فن پڑھیے آپ. اس زمانے میں روایتیں کیسے ہوتی کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو قرآن یاد کراتے، علماء محدثین اس طریقے سے حدیثیں یاد کیا کرتے. امام بخاری کو کئی لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور امام بخاری ایک مرتبہ سمرقند یا تاشقند پہنچے، وہاں کے علماء نے انہیں گھیر لیا. کہا امام بخاری ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں ایک ایک اپنے شیخ کی ایک ایک حدیث سناؤ. اب مجھ سے پوچھیں مولانا آپ کے کتنے استاد ہیں؟ میں 8-10 کے نام لے لوں. مولانا پوچھیں بھائی 10-15 استاد کے نام لے. لوگوں کے ذہن میں تھا کہ 10-15 حدیثیں بیان کریں. امام بخاری سنبھل کر کے بیٹھے اور علماء کا جناب اجتماع، اور امام بخاری نے ایک شیخ کی ایک حدیث بیان کی تو علماء کہتے ہیں 1000 حدیثیں بیان کی. 1000 حدیثیں بیان کی کہ گویا 1000 علماء سے خدمت میں آپ رہے، اور آپ نے 1000 حدیث سے ایک ایک حدیث بیان کی اپنے ایک استاد. تو آپ نے دیکھا اس کی مشقت میں لوگ جاتے اور جناب حدیثوں کو یاد کرتے زبانی اور پھر لکھا کرتے. اور ہم نے یہ بھی پڑھا امام بخاری کے احوال کہ جناب امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جب ڈکٹیٹ کرواتے، املا کرواتے تو 70 ہزار آدمی ان کے مجمع میں ہوتا. اس قدر لوگ ان سے استفادہ عزیزان گرامی کیا کرتے تھے. تو یہ سارا علم اس کے بعد کیا ہوا، زبانی لوگ یاد کرنے لگے. آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر حمید اللہ خان آف پیرس، بہت بڑے محقق تھے اس دور، اور مسلمانوں کے صف اول کے محقق. ایک مرتبہ ہمارے یہاں نواز شریف صاحب جب پہلے وزیر اعظم تھے، انہیں پیرس سے پاکستان بلایا، سرکاری پروٹوکول پر یہ آئے. ہمارے یہاں ریاست بھاولپور کی یونیورسٹی میں انہوں نے 14 لیکچر دیے. وہ 14 لیکچر اس فقیر کے بعد محفوظ ہوتا. یہ کہ لیکچر کے بعد میں طلبہ ان سے سوال کرتے، وہ سوالوں کا جواب دیتے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس لیکچر میں ایک بات یہ کہی کہ میں دنیا کے کتب خانوں کو میں نے چھان مارا، اور میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی 2 حدیث کی کتابیں پائیں. 2 حدیث کی کتابیں میں نے تلاش کی دنیا کے لائبریری میں. لیجئے تو اب آپ کے ڈاکٹر صاحب کریں کو علامہ یا مولوی نہیں کہہ رہا، کیونکہ ڈاکٹر کی بات ذرا لوگوں کے سمجھ میں زیادہ آ جاتی. مولوی کے حساب سے ڈاکٹر کی بات ذرا زیادہ لوگ سمجھ لیتے. یہ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 جو تصانیف ہیں وہ میں نے دنیا کے کتب خانوں میں دیکھی. غرض یہ کہ علماء نے بے شمار گھوم کر جا کر احادیث مقدسہ کتنی کہاں تک گئے. مشکات شریف کتاب العلم دوسری فصل سب سے پہلی حدیث. کثیر بن قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتے، میں دمشق میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ یہ مدینہ شریف سے دمشق آ گئے اور دمشق کی جامع مسجد میں درس حدیث دیا کرتے. فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا مسافر، کھڑا ہو گیا حضرت ابو دردہ کے سامنے. وقت مناسب کہنے لگا یا ابا دردہ میں تمہارے پاس جانتے ہو کائے کے لیے آیا. اس کے سیاق و سباق سے پتہ لگتا میں کوئی تاجر نہیں، کوئی سامان لے کر آیا ہوں، یہاں بیچنا چاہتا ہوں یا یہاں سے کچھ خرید کے لے جاؤں اور مدینہ شریف میں جا کر اس کا سودا کروں گا، کچھ کماؤں. صرف مجھے ایک چیز یہاں لائی ہے. اور کہاں سے آؤں جانتے ہو؟ میں مدینۃ الرسول سے تمہارے پاس آیا. کہاں مدینہ شریف، کہاں دمشق. نہ ریل گاڑی، نہ جہاز، نہ گاڑیاں، کوئی سواری نہیں. خچر، گدھا، اونٹ، گھوڑا، اس کے سوا کون سی سواری؟ کس سواری پر کتنی دور سے پہنچ؟ اور کہا میں مدینۃ الرسول سے تمہارے پاس آیا. اور سنو کائے کے لیے آیا. مجھے وہاں کسی نے یہ بتایا تھا کہ تمہارے پاس ایک حدیث رسول ایسی ہے جو سوائے تمہارے کوئی بیان نہیں کرتا. میں وہ حدیث سننے کے لیے تمہارے پاس آیا. لوگوں نے اتنی مشقت شاقہ اٹھائیں اور ہم ایک قلم سے چوکڑی لگا دیں کہ حدیث شریف کچھ نہیں ہے. یہ عزیزان گرامی ہے کیا؟ ایک وبا. یہ دنیا کی تباہی. یہ ہو کیوں رہا؟ یہ اس لیے ہو رہا
کہ جو اس کا سبجیکٹ نہ ہو اس پر وہ گفتگو کرے؟ ڈاکٹر کا کام کیا قرآن مجید کا ترجمہ کرنا؟ کیا پروفیسر صاحب کا کام قرآن کی تفسیر بیان کرنا؟ یہ کہ عجائب چھچورا پن ہمارے یہاں ہو گیا. اور ہوشیار رہیے کہ جناب دن میں ناچ رہے ہیں، رات میں قرآن کی تفسیر بیان کریں. لوگ کہتے ہیں واہ واہ واہ، دیکھا آپ نے